3 دنوں کے اندر کروڑوں روپے خرچ کر دیں، آپ پوری دنیا کی دعوت کر دیں، اور ایک آدمی ایسا ہے جو چھوٹا سا ایک بکرا لایا، اس کے اس عمل کو وہ آدمی نہیں پہنچ سکتا جس نے پوری دنیا کی دعوت کی ہے۔ بالوں کے ساتھ، اپنے کھر کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ آئے گا، اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے قربانی دینے والا بنایا، مجھے اس لائق بنایا کہ میں بھی قربانی دے رہا ہوں، ورنہ میں بھی کسی فٹ پاتھ پر کھڑا ہو کے بھیک مانگ رہا ہوتا، ورنہ میں بھی کہیں مزدوری کر رہا ہوتا، میں بھی کسی کا لیبر ہوتا، میں بھی کسی کے گھر میں کام کر رہا ہوتا، لیکن اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنا مال دیا کہ میں جس مال کے ذریعے سے قربانی کر رہا ہوں۔ فاطمہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا گھر میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کو بلاؤ، اور جہاں ان کا جو قربانی کا جانور ذبح ہو رہا وہاں فاطمہ کو لے کر جاؤ۔ تو حضرت علی نے پوچھا رسول اللہ کیوں؟ تو حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جو جانور ہے جس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرما دیں گے جس کے نام سے قربانی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا امام حسین ہے، یہ ساری دنیا امام حسین کے گن گانے والے سن لے، وہ جو خالی پیلی بولتے ہیں کہ امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو یہاں بھی امام حسین کا دامن پکڑ لے۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ مجھ سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی خوش کا راستہ ہوگا، پل صراط کا راستے پر سب کو گزرنا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جس کو پل صراط پر نہیں گزرنا ہو، پل صراط کے راستے سب کو گزرنا ہے۔ حساب لگاتا ہے، قربانی لیا تو اتنے پیسے کم ہو جاتے، اتنے پیسے کم ہو جاتے، یعنی یہ سارا حساب قربانی کے لیے ہے۔ جب فضول خرچی، عیاشی اور مہنگا آئی فون لیا، گاڑی لی، پلاٹ لی، گھر بنایا، اور شادی میں اتنا زیادہ خرچہ کیا، کبھی کوئی آدمی حساب نہیں لگاتا ہے کہ میں شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ کروں گا تو 10 لاکھ خرچ ہو جائیں گے۔ فضول خرچی کرتا ہے تو کوئی حساب نہیں لگاتا، عیاشی کرتا ہے تو کوئی حساب نہیں لگاتا۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس جو فون ہو کم سے کم 1 لاکھ روپے کا ہو، کم سے کم 1 لاکھ کا آئی فون، لیکن کوئی حساب نہیں لگاتا۔ 1 لاکھ کا فون لایا تو 1 لاکھ کم ہو جاتا، کوئی بھی نہیں بولتا، کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ گاڑی لیا تو کوئی حساب نہیں لگاتا، دوستوں کو پارٹی کرایا، برتھ ڈے پارٹی کرا رہا، آئے دن ہوٹلوں میں جا کر مندی کھلا رہا، کبھی حساب نہیں لگاتا۔ لیکن جیسا قربانی کی باری آئی، اب تو شریعت کی نظر میں جس آدمی کے پاس 5 چیزیں ہیں قربانی اس پر واجب ہے۔ کان کھول کر سن لے، دل کی کھڑکیاں کھول کر سن لے یہ بات۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وقال تعالى فصل لربك وانحر وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، ذی الحجہ کا مہینہ بہت قیمتی مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عبادتیں کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ اس میں ہر مسلمان کو حکم ہے کہ وہ 2 عبادت کرے، یا وہ مسلمان کہ جس مسلمان میں اتنی طاقت ہے، اتنی ہمت ہے، اتنی استطاعت ہے کہ وہ یہ 2 عبادت کر سکتا ہے، تو وہ 2 عبادت ذی الحجہ کے مہینہ میں کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ کسی اور مہینے میں ان کو نہیں کر سکتے، صرف ذی الحجہ کے مہینے میں ہی کر سکتے ہیں، وہ بھی چند دن ہیں جن میں کیا جائے گا۔ ایک عبادت حج ہے، حج کی عبادت کسی اور مہینے میں نہیں کر سکتے۔ دوسری عبادت قربانی ہے، کہ قربانی بھی ایک ایسی کی عبادت ہے جو صرف 3 ہی دنوں میں ہوتی ہے۔ ذی الحجہ کے صرف 3 دن ہوتے ہیں کہ جس میں قربانی کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ پورے سال کوئی آدمی قربانی کا بکرا لے کے بیٹھا رہے، کاٹتا رہے، تو اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ بہت قیمتی مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ ذی الحجہ کا مہینے، ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں، 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے زیادہ پسند ہے کہ پورے سال میں 365 دن میں سے جو 355 دن ہیں وہ اللہ کو اتنے پسند نہیں جتنا کہ یہ 10 دن پسند ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے یہ 10 دن۔ کیوں؟ کیونکہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عبادت کو جمع فرما دیا۔ حج ان 10 دنوں میں، قربانی ان 10 دنوں میں، عید کی نماز ان 10 دنوں میں،
نمازیں ان 10 دنوں میں، روزہ بھی ان 10 دنوں میں، عرفات بھی ان 10 دنوں میں، یعنی ساری قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر جمع فرما دیا۔ اس لیے ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ پورے سال میں کوئی آدمی قرآن پڑھے وہ اللہ کو پسند ہے لیکن اتنا پسند نہیں ہے، پورے سال آدمی نماز پڑھے اللہ کو پسند ہے لیکن اتنا پسند نہیں ہے، کیونکہ رمضان بھی ایک مقدس مہینہ ہے، رمضان کا تعلق اس امت سے ہے لیکن ذوالحجہ کا تعلق ہر نبی سے ہے، کیونکہ رمضان اس امت کو ملا لیکن ذوالحجہ کا جو 10 دن ہیں جن میں حج ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، یہ قربانی اور حج ہر نبی نے کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ان 10 دنوں کا تعلق ہر نبی سے ہے، اس لیے ان 10 دنوں کی جو قیمت ہے اور یہ 10 دنوں کی جو عبادت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، پورے سال سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ تو ان 10 دنوں میں کیا کیا جائے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ان 10 دنوں میں آدمی تحلیل، تکبیر، تحمید، تسبیح پڑھے۔ کیا مطلب؟ سبحان اللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اور تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے ان 10 دنوں میں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی تربیت حضور نے کی ہے۔ حضور کی وفات کے بعد جب ذوالحجہ کے 10 دن آتے تو مارکیٹوں میں، بازاروں میں جب جاتے تو زور زور سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ کوئی پوچھتے تو اس وقت آپ فرماتے کہ حضور نے مجھے فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا 10 دن آئے تو ان 10 دنوں میں اس تسبیح کو پڑھا جائے، یعنی ساری تسبیح جو آپ کی ہے وہ چھوڑ دیں، وہ بعد میں کریں، لیکن ان 10 دنوں میں ان کو کیا جائے۔ تو جو دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے محبوب ہیں، جن دنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشرہ، کہ سال کے کسی بھی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عمل اتنا پسند نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں میں عمل کیا ہوا پسند ہے۔ تو ان 10 دنوں میں اگر کوئی آدمی اچھا کام نہیں کر سکتا تو اس کو گناہوں سے بچنا چاہیے کہ ان 10 دنوں میں گناہ نہ کرے آدمی، کیونکہ ان 10 دنوں میں جو آدمی ان 9 دنوں میں روزہ رکھے گا، کیونکہ 10واں دن بقرعید آتی ہے، تو ان 1 تاریخ سے لے کر ذوالحجہ کی جب 1 تاریخ شروع ہوئے گی تو 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک جو آدمی 1 روزہ رکھے گا، ترمذی کی روایت ہے، تو 1 روزے کی برکت سے اس کو 1 سال کے ثواب ملے گا۔ 1 روزہ رکھو 1 سال کا ثواب پاؤ، صرف 1 روزہ رکھا لیکن اس کے نام عمل کیا لکھا جائے گا کہ یہ 12 مہینے روزے سے تھا۔ 8 روزے رکھو 8 سال، 9 روزے رکھو 9 سال کی عبادت۔ اس کے بعد جو عرفے کا دن آتا ہے اس کی ایک الگ فضیلت ہے، انشاءاللہ وہ آنے والے جمعے کو بتائے جائیں گے اس کی فضیلت کو۔ تو ان 10 دنوں کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان میں جو آدمی 1 روزہ رکھے گا تو 1 سال کے روزے کا ثواب۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کی ہر رات شب قدر کی برابر ہے، ہر رات شب قدر کی۔ شب قدر کب ہے کسی کو نہیں معلوم، وہ بھی آخر کے جو رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں بھی 5 راتیں ہیں، کون سی ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن ان 10 راتوں کے بارے میں، یہ وہ 10 راتیں ہیں کہ جن راتوں کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی ہے کہ والفجر ولیال عشر، اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے۔ تو جن 10 راتوں کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے وہ کوئی عام دن نہیں ہو سکتے، وہ بڑے قیمتی 10 دن ہوں گے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ترمذی کی روایت ہے کہ ان 10 دنوں کی 10 راتیں ہیں، یہ 10 راتیں ہر رات شب قدر کے برابر ہے، ہر ایک رات 1 شب قدر کے برابر، اور 1 شب قدر میں 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینے میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ تو جو آدمی 10 راتیں جاگ کر عبادت کر لے جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے، تو آپ حساب لگائیں کتنے مہینے ہو گئے، 1000 مہینے 1 رات، 10 رات 10,000 مہینے، اور 30,000 راتیں 1 رات کی ہوتی ہیں، تو کتنی زیادہ قیمتی والی جو ہے، کتنی قیمتی رات ہے۔ تو ان راتوں کی قدر کرنے والے بنے۔ اگر ان راتوں میں کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے تو آدمی کم سے کم گناہوں سے بچے، کم سے کم گناہوں سے بچے۔ اور دوسری بات، جب ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو جن لوگوں کا قربانی کا ارادہ ہے وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ جب ان کا جو جانور ہے، جب اس جانور کی قربانی ہو جائے تو اس جانور کی قربانی کے بعد اپنے بال اور اپنے ناخن وغیرہ کاٹے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں، حضور کی بیوی ہیں، تو ان سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو تو اپنے بال ناخن وغیرہ، اب جیسے آج ذی قعدہ کی 29 تاریخ ہے اور آج چاند نظر آئے گا، کل 1 تاریخ ہوگی، کیونکہ سعودی عرب کے اندر آج 1 تاریخ ہے، کل چاند دکھ گیا، تو یہاں آج چاند دکھے گا، کل 1 تاریخ ہوگی۔ تو جن کا قربانی کا ارادہ ہے وہ لوگ آج مغرب سے پہلے اپنے بال اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لیں، پھر 10 دن تک نہ کاٹیں۔ جب ان کی قربانی کا جانور ذبح ہو جائے گا اس کے بعد وہ اپنا بال اور ناخن وغیرہ جو کاٹنا ہے وہ کاٹیں۔ لیکن اگر جس آدمی کے بال اور ناخن وغیرہ کو 40 دن ہو گئے انہیں کاٹ لیں، 40 دن سے اوپر اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ 40 دن کے بعد بھی جو آدمی اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹتا ہے، فرشتے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ جب آدمی کو 40 دن ہو جائیں گے، اپنے بال نہیں کاٹ رہا، ناخن نہیں کاٹ رہا، بدن کے اندر سے ایک بدبو، عطر تو لگا لیا لیکن وہ عطر فرشتوں کا کام کا نہیں ہے، وہ عطر
عطر کی خوشبو ہم انسان سونگھتے ہیں، فرشتوں کو عطر کی ضرورت نہیں ہے. وہ جسمانی جو بدبو ہوگی تو فرشتے اس بدبو سے دور بھاگ جائیں گے، وہ بد دعا کریں گے، لعنت بھیجیں گے. تو اس لیے ان 10 دنوں کی قدر کرنے والے بنے. اور ان 10 دنوں کا جو دوسرا عمل ہے وہ ہے قربانی. قربانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ قربانی ہر امت میں ہے، کوئی امت ایسی نہیں ہے. اب قربانی کے بارے میں کسی کو بتائیں گے تو سوچتا ہے یہ کیا نیا کچھ بھی نہیں ہے. جیسا کہ رمضان نئی چیز نہیں ہے، حج کوئی نئی چیز نہیں ہے، زمانے سے چلتا آ رہا. رمضان کے روزے زمانے سے لوگ رکھتے آ رہے ہیں. نماز کوئی نئی چیز نہیں ہے، کھانا پینا پہننا مکان گھر بنانے کوئی نئی چیز نہیں ہے، پرانی چیزیں ہیں. تو اسی طرح جس طرح یہ سب پرانی چیزیں ہیں، اسی طرح قربانی بھی پرانی چیز ہے، نئی چیز کچھ نہیں ہے. یہ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہر امت کے اندر ہم نے قربانی کو رکھا ہے. اور یہ تو مسلمان کی بات ہے قرآن میں. تو غیر مسلموں میں کہیں بکری کی بلی چڑھا رہے ہیں، کہیں بکرے کی بلی چڑھا رہے ہیں، کہیں وہ بیل کی بلی چڑھا رہے ہیں، بھینس کی بلی چڑھا رہے ہیں. اور بعض لوگ تو ایسے نالائق ہیں غیر مسلموں میں کہ اپنے بچوں کی بھی بلی چڑھائی ہے ان لوگوں نے. آپ اٹھا کر دیکھیں بچوں تک کی بلی چڑھاتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ وہ اس کو بلی بولتے ہیں، ہم اس کو قربانی بولتے ہیں. صرف الفاظوں کا فرق ہے، ورنہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آدمی سن کے حیران ہو جائے. یہ ہر امت میں ہے. جس طرح سب سے پہلے نبی کون آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں. ان کے بیٹے تھے حابیل و قابیل، دونوں میں اختلاف ہوا شادی کو لے کر. تو آدم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ دونوں آپ قربانی پیش کرو. تو جو حابیل تھے وہ انہوں نے دمبا پیش کیا، اللہ نے دمبا قبول فرما لیا. اور جو قابیل تھا، جو ظالم تھا، وہ کھیتی کا کام کرتا تھا، تو اس نے کھیتی پیش کی تو اللہ نے اس کی کھیتی قبول نہیں فرمائی، جن کی وجہ سے دونوں میں اختلاف ہوا. اب قابیل نے حابیل کو قتل کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے وہاں سے قربانی چلتی آ رہی ہے، وہاں سے یہ قربانی. لیکن ہمیں شکر ادا یہ کرنا ہے کہ اس زمانے کی جو قربانی تھی وہ یہ قربانی تھی کہ پہاڑ پر رکھو، آسمان سے ایک آگ آئے گی، وہ آگ جلائے گی. آگ نے جلا دیا، قبول ہو گئی، سب کی نظروں میں عزت پا گیا وہ آدمی. اگر آگ نہیں آئی سب کی نظروں میں ذلیل ہو گیا، کیونکہ معلوم ہو جاتا تھا کس کی نیت میں کھوٹے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج بھی قربانی کرنے والے اپنی نیت کو صاف کریں. قابیل کی نیت صاف نہیں تھی، قربانی قبول نہیں ہوئی. آج کے انسانوں کی نیت بھی اگر صاف نہیں ہے تو ان کی ذبح تو کر دیا لیکن قبول نہیں ہوئی. تو اس زمانے میں کتنا فرق ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اب تو قربانی کر رہے ہیں، معلوم نہیں ہو رہا کس کی قبول ہو رہی کس کی قبول نہیں ہو رہی. امید تو یہ کی جا سکتی ہے کہ سب کی قبول ہے، یہ امید ہونا بھی چاہیے. لیکن اس زمانے کی قربانی آپ دیکھیں کہ پہاڑ پر رکھو، اللہ سے دعا کرو اللہ میں نے اپنا جو جانور ہے، اپنا جو بھی کچھ پیش کر دیا، قبول فرما لے. تو اس اوپر سے آگ آئے گی، آگ آئی تو بہت اچھا ہے، اس آدمی کو سب تعریف بھی کرتے. آگ نہیں آئی تو ذلیل، سب اس کو گالیں دیتے، سب اس کو ذلیل کرتے، رسوا کرتے، سب اس کو برا بلا بولتے. بھائی تیری نیت میں کھوٹتا کیونکہ تیری قبول نہیں ہوئی. اب تو اللہ کا شکر ہے، کتنا اللہ کا شکر ہے کہ خود اپنے جانور اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے، خود کھانا بھی ہے کھلانا بھی ہے. کتنا آسان. ابراہیم علیہ السلام جو چوتھا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا وہ ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 98 سال کی ہو گئی. 98 سال کا جب آدمی ہو جاتا ہے تو صحیح طریقے سے چھری بھی نہیں پکڑ سکتا، سبزی ترکاری بھی نہیں کاٹ سکتا، اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں. پہلے ہی بچہ کم ملا ہے، 86 سال کی عمر میں بچہ ملا ہے. آج بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 13 یا 12 سال کے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے ان کو خواب دکھایا. نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. اب اگر کوئی آدمی سے خواب دیکھ لے میں نے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں صبح کاٹے تو نہیں ہوتا، بھائی گنہگار ہے، ظالم ہے وہ آدمی. اب یہ نہیں مانا جائے گا وہ نبی تھے. نبی کا معاملہ الگ ہوتا ہے، امتی کا معاملہ الگ ہوتا ہے. نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. نبی کو جس طرح وحی نازل کی جاتی ہے وہ وحی چاہے ان کو اچھی حالت میں بیداری کی حالت میں عطا کی جائے، چاہے نیند کی حالت میں وہی ہے. اب یہ نہیں مانا جائے گا اس وقت کی بات ہے. ان کو خواب میں دکھایا گیا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہوئے چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، جب والد صاحب کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے. کب آدمی تھوڑا بڑا ہوتا ہے؟ کب بچہ جب 12 سے 13 سال کا ہوتا ہے، جب والد صاحب یہ سوچتا ہے کہ اب میرا بچہ بڑا ہو گیا. ورنہ 6 سال 5 سال کے بچوں کو کوئی آدمی بولتا نہیں بڑا ہو گیا ہے. 12-13 سال کے جب ہو گئے تو اللہ نے ان کو فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام. جب وہ تھوڑے 12-13 سال کے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ میں اپنے بیٹوں کو ذبح کر رہا ہوں. خواب پہلی مرتبہ کب آیا؟ 8 ذی الحجہ کو خواب آیا، جس کو یوم الترویہ بولتے ہیں، شک والا دن. ان کو شک تھا، ارے میں نے خواب دیکھا ہے، ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے یہ خواب. تو اس لیے 8 ذی الحجہ کو کیا بولتے ہیں؟ یوم الترویہ، شک والا دن. تو خاموش رہے، ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے ہو. دوسرے دن پھر خواب آیا جس کو بولتے ہیں یوم العرفہ، 9 ذی الحجہ کا دن، یعنی پہچاننے کا دن. عرفہ بولے تو پہچاننے کا دن. انہوں نے پہچان لیا
کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ میرے بیٹے کی قربانی مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ تیسرے دن پھر خواب آیا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یوم النحر، قربانی کا دن، یعنی جس دن قربانی کی گئی۔ عید الاضحیٰ ہم لوگ بولتے ہیں، لیکن اس کا عربی میں نام کیا ہے؟ یوم النحر، کہ قربانی کرنے کا دن۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب کہاں دیکھا؟ فلسطین کے اندر خواب دیکھا ہے، اور فلسطین بیت اللہ شریف سے 1300 کلومیٹر دور ہے، اور وہ 1300 کلومیٹر دور اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا جا رہے ہیں۔ 1300 کلومیٹر دور کس کو؟ بیٹے کو۔ اور یہاں ہمارا کیا حال ہے؟ ذرہ دور اگر قربانی کے جانور ہے، مجھ سے نہیں ہوتا جانا، میں نہیں جاؤں گا، تم لانچ کر دو۔ یہاں اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے 1300 کلومیٹر دور جا رہے ہیں، اور یہاں 13 میٹر دور نہیں جا رہے اپنے جانور کو قربان کرنے کے لیے۔ حالانکہ حضور نے فرمایا جہاں تمہارا قربانی کا جانور ہے تم وہاں موجود رہو، تم اپنے سامنے قربانی کرو۔ وہ بھی بات اب آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے آئے بیت اللہ شریف آئے، تو ان کی جو بیوی حضرت ہاجرہ، ان سے کہا ایک زمانے کے بعد آج آئے ہیں، تو ہونا تو بہت کچھ چاہیے تھا، لیکن یہاں وہ سب بات نہ کر کے فرمایا کہ ایک دوست ہے، ان کے یہاں دعوت ہے، اسماعیل کو آپ تیار کرتے ہیں، میں ان کو اپنے دوست کے یہاں دعوت پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھے کپڑے پہنا دیے، سائی سرما لگا دیے، نہلا دیے، غسل دے دیے، اور وہ اپنے ایک چھری تھی، ایک رسی تھی، بغل میں دبا لیے، چل رہے ہیں دونوں۔ شیطان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، کیونکہ شیطان کو سب پتہ ہے۔ شیطان پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، کہا حضرت ہاجرہ سے لگتا ہے آپ بیوقوف ہو۔ کیا ہوا؟ کہ آج آپ کے بیٹے کو آپ کے جو شوہر ہیں وہ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے۔ کہا بیوقوف ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسا ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان کی زبان سے غلطی سے نکل گیا۔ اب شیطان نے سوچا ہوگا کہ یہ روئے گی، چیخے گی، چلائے گی، اور میں پیچھے بھاگے گی، گالیاں دے گی، بد دعا دے گی، پتہ نہیں کیا کرے گی۔ لیکن شیطان کی زبان سے غلطی سے نکل گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر شیطان یہاں یہ نہ کہتا تو کچھ ہو سکتا تھا۔ شیطان نے جب یہ کہا کہ ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو اب حضرت ہاجرہ نے کہا یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کا حکم تھا، انہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ ذبح کرتے تو میں ان کے ہاتھ پکڑتی، پیر پکڑتی، وہ اکیلے کیسے میرے بچوں کو ذبح کریں گے؟ اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں ہوتے تو وہ اللہ کے نام پہ قربان ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اب شیطان ادھر سے بیزار ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ میں تو کیا سوچ رہا تھا، یہ ہو کیا گیا؟ میں تو سوچ رہا تھا چیخے گی، چلائے گی۔ اب شیطان جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کس طرح جو ہے اپنے بیٹوں کو ذبح کر سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو 7 کنکری ماری۔ حج پہلے تھا، لیکن پہلے کنکری مارنا نہیں تھا، پہلے حج تھا، جاتے تھے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے آ جاتے تھے، بس اتنا ہی حج تھا۔ لیکن یہاں آپ نے کنکری ماری، اور آپ کو کسی نے کہا بھی نہیں کنکری مارنے کے لیے، وہی نازل نہیں ہوئی، اللہ نے کہا نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے بس شیطان کو کنکری ماری۔ اس کے بعد ایک مرتبہ کنکری ماری، پھر دوبارہ شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، پھر دوبارہ کنکری ماری، پھر تیسری مرتبہ کنکری ماری، 3 مرتبہ کنکری ماری۔ آج وہ کنکری مارنا اللہ کو اتنا پسند آیا، آج جو حاجی حج کرنے جاتا ہے 3 دن تک اس کو کنکری مارنا پڑتا ہے، اور یہ کنکری مارنے پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ جو کنکری ایک بار مار دیا دوبارہ مارنا نہیں ہے، اور 3 دن کے اندر 70 کنکری ماری جاتی ہیں، 70 کنکری ماری جاتی ہیں، اور جو ایک بار کنکری مار دی وہ دوبارہ مارنی نہیں ہے، بس ان کنکریوں کو کہاں لے جا کر پھینک دینا، پھر دوسری کنکری لانا ہے۔ اگر آدمی ایمان سے ہٹ کر، اسلام سے ہٹ کر یہ بات سوچے گا تو آدمی پاگل ہو جائے گا، یہ کیسی عبادت ہے، عجیب عبادت ہے۔ کنکری لو، مارو، اور کنکری اٹھاؤ، پھر مارو، پھر جو ایک بار مار دیا دوبارہ مارنا نہیں ہے، اور جو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں وہیں سے کنکری لے کے آنا، یہاں کنکری ملے گی نہیں آپ کو۔ اب وہ کنکری بین رہے ہیں، ایک آدمی کروڑپتی، ارب پتی آدمی ہے، کھرب پتی آدمی ہے، اپنے ملک کا گورنر ہے، لیکن انہیں بھی کنکریاں بین رہا ہے، کنکریاں اٹھا رہا ہے، کنکریاں چگ رہا ہے۔ یہ اللہ کو ان کی ادا کنکری مارنا اتنا پسند آیا شیطان کو کہ اب جو قیامت تک حج کرے گا وہ بھی کنکری مارے گا، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے شیطان کو ذلیل کیا گیا۔ تو شیطان تو چلا گیا، شیطان کے پیٹ میں درد ہوا، لیکن وہ درد ہوتا ہی رہا، بس بات ختم ہو گئی۔ تو اب شیطان کو کنکری مارنے کا اب جو ثواب ہے، اگر کوئی آدمی شیطان کو ایک کنکری میں اس پتھر پر مارتا ہے تو اس کا ایک کبیرہ گناہ، جو بڑا گناہ، جس گناہ کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلے جائے، وہ گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے ایک کنکری مارنے پر۔ اب جب مینا میں چلے گئے، جہاں آج بھی وہ جگہ موجود ہے مینا، جہاں آج قربانی ہوتی ہے، وہاں پر اپنے بیٹے کو لے کر چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اگر چاہتے تو لٹاتے ذبح کر دیتے، لیکن پوچھا یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے۔ ہم لوگ ہوتے تو کیا بولتے تھے؟ بیٹے کچھ کہ آج والدین اور بچے کے درمیان نا اتفاقی اس لیے ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والد صاحب بیٹا بیٹا بولتا، جب بیٹا بڑا ہو جاتا پھر بیٹا نہیں بولتا ہے، پھر نام سے پکارتا ہے، پھر بچے کے دل میں والد صاحب کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ابھی نے پریشان ہے میرا بچہ، بات کائی کو نہیں مان رہا۔ جس طرح یہ بچپن میں تھا آپ نے پیار دیا، جوانی میں بھی آپ اس کو پیار دیں، پھر دیکھیں کس طرح بے وفا ہوتا ہے۔ اور یہاں 13 سال کے ہیں، کیا فرمایا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا ہے،
انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں اسی خواب کو سچ کرنے کے لیے تجھے یہاں لے کر آیا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے، فانظر ماذا ترى، تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ اب یہاں پر اسماعیل علیہ السلام سے جو پوچھا گیا وہ اس لیے نہیں پوچھا گیا کہ بھائی میں پوچھوں گا اگر راضی ہے تو ٹھیک ہے کر دوں گا، نہیں تو چھوڑ دوں گا، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے پوچھا گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کتنے پانی میں ہے میرے بیٹا، میرے اس خواب کو وہ بھی میرے ساتھ سچ کرنے میں، اس خواب کو سچ کرنے میں وہ بھی میرے ساتھ دیتا ہے نہیں دیتا ہے۔ تو دیکھیں آپ، عجیب یہ جو آیت ہے عجیب آیت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا تو اسماعیل علیہ السلام کو جو جواب ہے نا وہ عجیب ہے۔ تو آپ نے فرمایا قال یا ابت افعل، یا ابت افعل، یہاں کیا ہونا چاہیے تھا؟ جب آدمی تھوڑا سوچتا ہے، سوچ کے جواب دیتا ہے تو اس کا آنا تھا یا ابتی افعل، الف آتا یا ابتی افعل، یعنی میں تھوڑا سوچ لوں پھر جواب دوں۔ لیکن جب آدمی سوچتا نہیں ہے، بنا سوچے بول دیتا ہے تو پھر الف ختم ہو جاتا ہے، تو پھر آتا ہے یا ابت افعل، کہ کہنا کیا چاہیے تھا یا ابتی افعل، میں ذرا سوچ لوں، لیکن وہاں سوچا نہیں۔ جیسے والد صاحب نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے میں یہاں لے کر آیا ہوں، تو فوراً آپ نے جواب دیا یا ابتی افعل، الف کو ختم کر دیا، سوچنا کچھ بھی نہیں، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے میرے والد صاحب جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ اس کو فوراً کر گزریے، میں اس خواب کو پورا کرنے میں آپ کے ساتھ ہوں، من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں کوئی بھاگوں گا نہیں آپ کو چھوڑ کر، آپ مجھے ذبح کر دیں میں تیار ہوں۔ کیا عجیب آیت ہے یہ، کیا عجیب۔ ان آدمی اگر یہ آیت سمجھنا ہے تو اپنے بیٹے کو سامنے رکھ کر سوچے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کس طرح ذبح کر سکتا ہے۔ یہاں بیٹا باپ کو ذبح کر رہا ہے اور یہاں کیا مانگا جا رہا ہے؟ چھوٹی سی ایک جانور کی قربانی مانگی جا رہی ہے، وہ بھی ہم سے نہیں ہو رہا۔ اگر وہ حکم سچ میں اگر وہ خواب سچا ہو جاتا اور حکم یہ ہوتا کہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، پھر کیسے ہوتا؟ اللہ کو تو معلوم تھا یہ ہندوستان کے لوگ بڑے چالاک ہیں، خاص کر کے حیدرآباد کے لوگ چالاک ہیں، انہیں بیٹا تو دور کی بات ہے، انہیں بکرے پہ چھری نہیں پھیر سکتا، بکرا نہیں کر سکتا، بکرا ہی نہیں کر سکتا تو بیٹا کہاں سے کرے گا؟ اس لیے اللہ نے ان کو بچایا اور بکرے کی اور مینڈے کی، دمبے کی، بیل کی، اونٹ کی قربانی مانگی ہے، لیکن اس پہ بھی چھری پھیرنا نہیں ہو رہا۔ تو اس خواب کو دیکھیں آپ۔ اور جب لٹا دیا گیا، ہاتھوں کو پیروں کو باندھ دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی لٹایا تو اسماعیل علیہ السلام نے خود کہا کہ آپ ایسے کریں والد صاحب، میرے ہاتھوں کو باندھ دیا، جب مجھے آپ ذبح کریں گے میں تڑپوں گا اور میرے خون کے قطرے جو ہے دھبے آپ کے بدن پر، آپ کے کپڑوں پر لگیں گے، کہیں آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، آپ ایسا کریں میرے ہاتھ پیروں کو باندھ دیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے 4 باتیں کی۔ کتنی بات؟ 4 باتیں کی اپنے والد صاحب سے کہ پہلی بات، والد صاحب مجھے پتہ نہیں تھا آپ مجھے اس لیے لا رہے ہیں، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اپنی والدہ سے آخری سلام کر لیتا، اپنی والدہ سے آخری سلام کر دیتا۔ آپ پہلا یہ کام کریں کہ میری والدہ کو میرا سلام بول دیں جب یہاں سے جائیں گے، پہلا کام۔ دوسری بات کیا ہے؟ آپ مجھے الٹا لٹا دیں، مجھے الٹا لٹائیں، سیدھا نہ، اس طرح سیدھا لٹائیں گے میری آنکھیں آپ کی آنکھوں سے ٹکرائیں گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بھر آئیں، آپ مجھے ذبح نہ کر سکو، آپ مجھے الٹا لٹا دیں، الٹا لٹا دیا، دوسرا کام۔ تیسرا کہا کہ آپ ایسا کریں، جب میری والدہ کو پتہ چلے گا میرے بارے میں ذبح ہو گیا تو والدہ روئے گی، تو کیا کرنا؟ آپ میرا کرتا اتار دیں، جب یہاں سے جائیں گے تو میرا کرتا میری والدہ کو دے دیں، جب میری والدہ کو میری یاد آئے گی تو میرا کرتا دیکھ کے مجھے یاد کر لیں گے۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے مجھے ذبح نہیں کر سکتے، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والد صاحب کی آنکھوں پر پٹی باندھی، الٹا لیٹ گئے خود کہ اب مجھے ذبح کریں۔ جب ذبح کرنے لگے، اب یہ تو چھری ہے ہاتھ میں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھری کو حکم فرمایا، اے چھری جس طرح ہم نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، نرم کر دیا، اس طرح آج تجھے اسماعیل کے لیے چلنا نہیں ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلا رہے ہیں، چل رہی نہیں چھری، اب وہ تیز کر رہے ہیں بار بار چھری، تو چھری کے اندر سے آواز آئی، جب چھری کو آپ نے پھینک دیا، چھری چلتی نہیں ہے، پریشان ہو گئے، تو چھری کے اندر سے آواز آئی، چھری نے کہا کہ آپ خلیل اللہ ہیں، اوپر ایک جلیل بھی ہے، آپ خلیل ہیں ایک جلیل ہیں، خلیل کا حکم یہ ہے کہ تجھے چلنا ہے، جلیل کا حکم یہ ہے کہ تجھے چلنا نہیں ہے، آخر میں بات مانو تو کس کی بات مانو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کس کی بات مانوں۔ تو جب آپ نے فلما اسلم وتلہ للجبین، عجیب آیت ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو الٹا لٹایا، الٹا لٹانے کے بعد اپنا یہ گھٹنا ان کے یہاں پر کاندھے پر رکھا، کاندھے پر دبایا، اور جب چھری کو چلایا، چھری چل گئی، اب نہیں معلوم تھا، تو آگے اللہ نے فرمایا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، ہم نے پکارا، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، کہ جو ہم نے آپ کو جو خواب بتایا تھا، آپ نے اس خواب کو سچ کر کے دکھایا، ہمیں آپ سے یہ نہیں چاہیے تھا،
इन्ना कज़ालिक नजिल मुहसिनीन, नेक लोगों को हम इसी तरह बदला देते हैं। इन्ना आगे अल्लाह ने खुद फरमाया इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये जो आपने काम किया छोटा काम नहीं है। हमें बताया अल्लाह ने कि इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये जो इम्तिहान था ये छोटा इम्तिहान नहीं था, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। वफ़दैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, इस बड़े इम्तिहान के बदले अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मेंढा दिया। वतरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, और आगे अल्लाह ने फरमाया हमें आपका ये काम इतना पसंद आया कि आपके जाने के बाद भी हम इस काम को ज़िंदा रखेंगे। आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से गए हुए 5,500 साल हो गए। कितने? 5,500 साल। 4,000 साल के बाद तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुजूर आए, हुजूर को गए हुए 1,500 साल हो गए, तो कितने साल हो गए? 5,500 साल। इसी आयत को लेकर आज तक कुर्बानी का अमल ज़िंदा है। वतरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, आपका यह अमल हमें इतना पसंद आया कि हम इसको आपके जाने के बाद भी ज़िंदा रखेंगे क़यामत तक, और क़यामत तक कुर्बानी होती रहेगी। सलामुन अला इब्राहीम, अल्लाह सलाम कर रहे हैं इब्राहिम को, सलाम हो इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुझे सलाम हो। हम भी अगर सच्चे दिल से सच्ची नीयत से कुर्बानी करेंगे तो हमें भी अल्लाह के सलाम आएंगे। शर्त यह है कि नीयत में खोट ना हो, नीयत साफ़ हो। तो यहाँ पर जब ज़िबा किया तो आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता नहीं है मेरा बेटा ज़िबा हुआ नहीं हुआ, उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा ज़िबा हो गया है। जब उन्होंने आँख पर से पट्टी हटाई, जब अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई वनादैनाहु अन इब्राहिम, पट्टी हटा कर देखा तो बेटा सामने खड़ा है और नीचे दुम्बा है, दुम्बा ज़िबा हो गया। तो हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं भैया अच्छा हुआ मेरा बेटा बच गया, नहीं, बल्कि फ़ौरन अल्लाह से मुतवज्जे हुए अल्लाह की तरफ, और अल्लाह से पूछा या अल्लाह क्या आपको मेरे बेटे की कुर्बानी पसंद नहीं आई? कि आपने मेरे बेटे की कुर्बानी नहीं ली? आप तो मेरी बेटी को कुर्बानी मांग रहे थे, मैंने बेटे की कुर्बानी की तो यहाँ तो दुम्बा ज़िबा हो गया है, क्या आपको पसंद नहीं है? तो अल्लाह ने उस वक्त फरमाया कि हमने वफ़दैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, कि हमने आपकी कुर्बानी पसंद आई, इस कुर्बानी के बदले हमने आपको दुम्बा दिया है। हमें आपसे यह मतलब नहीं था, हम आपसे आपके बेटे को ज़िबा कराना नहीं चाहते थे, हम तो आपके दिलों को देखना चाहते थे कि आपको हमसे मोहब्बत है या अपने बेटे से मोहब्बत है। और हमारा हाल क्या है? हमें पैसों से मोहब्बत है, पैसे जमा लिए, थोड़े जमा लिए, कुर्बानी करना नहीं है, पैसे भरे हुए हैं अकाउंट में, लेकिन आदमी सोचता किसी को पता नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसके लिए कुर्बानी दी जा रही है उसको सब पता है, इसके गूगल पे फ़ोन पे कितने पैसे हैं, अल्लाह को सब पता है। अल्लाह से कोई आदमी छुपा नहीं सकता, क्योंकि कुर्बानी अल्लाह के लिए है। और जब देखा कि जो मेंढा था वो ज़िबा हो गया। अब ये मेंढा कौन सा था? उस ज़माने में खाने का रिवाज नहीं था, इन्होंने मेंढा को ज़िबा कर दिया। मेंढा ज़िबा करने के बाद जो सर था वो बैतुल्लाह शरीफ के अंदर लटका दिया, क्योंकि बैतुल्लाह शरीफ के सामने कुर्बानी दी जा रही है, और जो बाकी था वो जंगल में रख दिया, उसको परिंदे खा गए। अब ये मेंढा कौन सा था? ये वही मेंढा था जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल ने कुर्बानी किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में इसको पाला इस वाक़े के लिए, हज़ारों साल तक जन्नत में पाला कि मेरे इब्राहिम आएंगे, उनके बेटे की जगह ये मेंढा देना है। अब ये बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता नहीं है ये बात। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस मेंढे को ज़िबा किया वो हाबिल का मेंढा था, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में पाला। अब इसके जब हज्जाज बिन यूसुफ का ज़माना आया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इस मेंढे का सर बैतुल्लाह शरीफ के अंदर लटका हुआ था, एक मौजिज़ा था ये अल्लाह का, लटका हुआ था। लेकिन जब हज्जाज बिन यूसुफ का ज़माना आया तो आपस में जंगें हुई बहुत। उस जंग में एक जालिम ने बैतुल्लाह शरीफ के अंदर आग लगा दी, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर आग लगा दी। जब आग लगी तो उस आग में ये मेंढे का सर भी जल गया, वरना आज तक भी ये मेंढे का सर मौजूद होता। तो कुर्बानी की बहुत सारी फजीलतें हैं, लेकिन फजीलतें अगर मालूम है फजीलतें, किसको नहीं मालूम? सबको मालूम है फजीलतें, लेकिन मसला यह है कि करना नहीं चाहते हम करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि दौलत से मोहब्बत हो गई। दौलत से इतनी मोहब्बत है कि हम बहाना लगाते कि किसी तरह मैं बच जाऊँ, किस तरह मैं कैसे बच जाऊँ। पहले आप फजीलत सुन ले, फिर मैं आपको बताऊँगा कुर्बानी किस पर है। सबसे पहली फजीलत तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अमिला आदमियुन मिन अमली यौमिन नहरी अहब्बा इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम। जो बकरा ईद का दिन होता है, जो बकरा ईद के 3 दिन होते हैं, कुर्बानी के कितने दिन हैं? 3 दिन। इन 3 दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी करोड़ों रुपए खर्च कर दे, अरबों रुपया खर्च कर दे, पूरी दुनिया की दावत कर दे, एक तरफ ये आदमी है और एक तरफ वो आदमी है जिसने एक छोटा सा जानवर लेकर ज़िबा कर दिया, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह को इन 3 दिनों में सबसे ज़्यादा अगर कोई अमल पसंद है तो वो कुर्बानी करना, खून बहाना पसंद है। इन 3 दिनों के अंदर करोड़ों रुपए खर्च कर दें आप, पूरी दुनिया की दावत कर दे, और एक आदमी ऐसा है जो छोटा सा एक बकरा लाया, दुम्बा लाया, या एक हिस्सा जिसने ले लिया, इसके इस अमल को वो आदमी नहीं पहुँच सकता जिसने पूरी दुनिया की दावत की है। बताओ कितना बड़ा सवाब है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन
یہ جو جانور ہے قیامت کے دن، جس جانور کو آپ نے ذبح کیا، یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھر کے ساتھ آئے گا، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھر کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ آئے گا، اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا، قبول فرما لیا، ایسا نہیں قبول نہیں ہوا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر جانور کو اللہ قبول فرمائیں گے۔ اور آگے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَطُوبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ تم قربانی خوشی سے کرو، بوجھ سمجھ کے نہیں، یہ تو کیا بوجھ آ گیا، عجیب سی بات آ گئی، نہیں، فَطُوبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ قربانی خوش دلی سے کرنا ہے، اللہ کو شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے قربانی دینے والا بنایا، مجھے اس لائق بنایا کہ میں بھی قربانی دے رہا ہوں، ورنہ میں بھی کسی فٹ پاتھ پر کھڑا ہو کے بھیک مانگ رہا ہوتا، ورنہ میں بھی کہیں مزدوری کر رہا ہوتا، میں بھی کسی کا لیبر ہوتا، میں بھی کسی کے گھر میں کام کر رہا ہوتا، لیکن اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنا مال دیا کہ میں جس مال کے ذریعے سے قربانی کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرے، خوشی سے کرے۔ اور ترغیب کی روایت ہے، آگے سنیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے جب ہم قربانی کرنے لگے اور جس جانور کی قربانی کی جا رہی تھی وہ حضرت فاطمہ کی طرف سے تھا، وہ تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ علی فاطمہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا گھر میں، تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کو بلاؤ اور جہاں ان کا جو قربانی کا جانور ذبح ہو رہا وہاں فاطمہ کو لے کر جاؤ۔ تو حضرت علی نے پوچھا رسول اللہ کیوں؟ تو حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ یہ جو جانور ہے جس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرما دیں گے جس کے نام سے قربانی کی جا رہی ہے۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے مسلمانوں کو؟ یہ تو چاہیے کہ میری کسی طرح مغفرت ہو جائے، خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو رہی ہے۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو جانور ہے اپنے گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، اپنے خون کے ساتھ لایا جائے گا، اپنی کھال کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ لایا جائے گا، اور اس آدمی کی سفارش کرے گا، اس آدمی کی سفارش کرے گا۔ اور آگے حضور نے اسی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، یہ جو جانور ہے جس جانور کو آپ نے ذبح کیا، قیامت کے دن اس جانور کو 70 گنا بڑھا کر تمہارے نامہ اعمال وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا۔ اعمال نامے میں کتنا گنا؟ 70 گنا۔ اگر کوئی جانور بڑا کسی نے لیا 100 کلو کا ہے، 70 کلو آپ لگا لیں، کتنا وزن دار ہوگا؟ 70 کلو وزن اس کو بڑھا کر نامہ عمل میں تولا جائے گا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں ٹھہرے تھے، جی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو فرما رہے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ پاس میں ٹھہرے تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا یا رسول اللہ، جو آپ نے یہ باتیں بتائی ہیں، خون زمین پر گرنے سے پہلے مغفرت ہو جائے گی اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، جانور سفارش کرے گا، 70 گنا بڑھا کر تولا جائے گا، یہ صرف فاطمہ کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو لوگ آئیں گے یہ سب کے لیے ہے، یہ ثواب کہ حضرت فاطمہ کے لیے نہیں ہے، حضرت علی کے لیے نہیں ہے، صحابہ کے لیے نہیں ہے، میرے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک جو میرے امتی آئیں گے ہر امت کے لیے یہ ثواب ہے، ہر امت کے لیے۔ 70 گنا کتنا ہوتا ہے بھائی، آپ حساب نہیں لگا سکتے۔ اور حضرت ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے رسول اللہ؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو آگے حضرت زید نے پوچھا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں ملے گا کیا؟ ہم اگر قربانی کریں گے ہمیں ملے گا کیا؟ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ۔ تو آگے حضور نے فرمایا قال بکل شعرۃ حسنہ، کہ وہ جو جانور ہے، جو جانور تم نے ذبح کیا ہے، اس جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی ہی نیکی تمہارے اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ کسی نے گنے دنیا میں آج تک ہزاروں سال ہو گئے اور قیامت تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو صرف اپنے گھر میں جو بکری ہو بکری کے بال بھی گن لے۔ کروڑوں اربوں بال ہوتے ہیں، اربوں خربوں بال ہوتے ہیں، کوئی گن نہیں سکتا ہے قیامت تک اتنے بال، جتنے بال اس جانور کے بدن پر ہیں اتنی ہی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ کتنے روپے میں؟ 5 سے 6 ہزار، 10 ہزار روپے میں۔ ایک حصہ لے لے 5 ہزار 6 ہزار کا، بکرا لے لیں 10-12 ہزار، 10-12 ہزار میں آپ کو خربوں نیکیاں مل رہی ہیں، خربوں نیکیاں۔ لیکن اگر کوئی نہ لینا چاہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ صرف اتنے سے اس میں۔ اور ایک صحابی پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس دمبا تھا، دمبے کے اوپر بال نہیں ہوتے ہیں، بھیڑ کے اوپر بال نہیں ہوتے ان کے پاس، اور بھیڑ کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ اون ہوتی ہے، اون۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بال کے بارے میں فرما رہے ہیں، قالوا فالصوف، میرے پاس تو جو بھیڑ ہے دمبا اس کے اوپر تو بال نہیں، اس کے اوپر تو اون ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا قربان جائیں اپنے نبی کے جملوں پر، تو حضور نے ارشاد فرمایا قالوا فالصوف، انہوں نے پوچھا قالوا فالصوف، تو حضور نے ارشاد فرمایا قال بكل شعرة من الصوف حسنہ، کہ جتنے بھی صوف ہیں اس کے بدن پر جو بھیڑ دمبا ہوتا ہے اس کو بھی گنا جائے گا۔ کتنے باریک ہوتے ہیں، بال سے بھی باریک کوئی گن نہیں سکتا ہے، ایسے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ان کو بھی گنا جائے گا، اس کے بدن پر کتنے بھی صوف ہیں ان سب کو بھی گنا جائے گا، اتنے ہی نامہ اعمال میں تمہاری نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ ہزاروں کروڑوں
खरबों नेकियां मिल रही हैं सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपये में। अगर मुसलमान ना लेना चाहे तो मैं तो कहता हूँ ये बड़ा महरूम इंसान है, बदनसीब इंसान है। ऐसा इंसान जिसके पास पैसे हैं वो कुर्बानी ले सकता है, फिर भी कुर्बानी ना करे, तो ऐसा इंसान रोए अपनी किस्मत पर कि मेरा माल अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह चाहते नहीं है कि मैं भी कुर्बानी करूँ, मैं भी अल्लाह के नाम पर किसी जानवर को ज़िबा करूँ क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। और आगे सुने आप, अत-तरग़ीब की रिवायत है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने इरशाद फरमाया कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, इमाम हुसैन है ये, सारी दुनिया इमाम हुसैन के गुन गाने वाले सुन ले, वो जो खाली पीली बोलते हैं कि इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ भी इमाम हुसैन का दामन पकड़ ले। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझसे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी खुश दिली से कुर्बानी करेगा, कैसा खुश दिली से, सूरत गिरा कर नहीं, बोझ समझ कर नहीं, अरे मैं मालदार आदमी हूँ, करना ही पड़ता भाई, बस्ती में मालदार हूँ मैं, करना ही पड़ता, नहीं करो तो लोग क्या बोलेंगे, ये सूरत गिरा कर नहीं, बल्कि इसलिए कुर्बानी करना है कि अल्लाह का शुक्र है मेरे पास माल है, अल्लाह ने मेरे माल को कबूल फरमाया कि मैं भी अल्लाह के लिए एक जानवर ज़िबा करूँगा। तो क्या फरमा रहे इमाम हुसैन कि जिस आदमी ने खुश दिली से कुर्बानी की, किस तरह खुश दिली से कुर्बानी की, खुश होकर कुर्बानी की, तो क़यामत के दिन अगर इस आदमी के बारे में फैसला होगा कि आदमी जहन्नुम में जाने वाला है, अगर ये फैसला हो गया जहन्नुम में जाने वाला है, अल्लाह ने ये फरमा दिया कि इस आदमी को जहन्नुम में लेकर जाओ, अब इस आदमी को फरिश्ते पकड़कर जहन्नुम में लेकर जा रहे हैं, तो फरिश्ते, तो ये जानवर आ जाएगा, ये जो जानवर है, जो ज़िबा क्या है, ये जानवर जहन्नुम के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैं इसको जहन्नुम में नहीं जाने दूंगा, या तो इसके साथ मुझे भी जहन्नुम में डाला जाए। और कोई जानवर जहन्नुम में जाने वाला नहीं है, क्योंकि जानवर मासूम अनिल ख़ता हैं, फरिश्ते मासूम अनिल ख़ता हैं, नबी मासूम अनिल ख़ता हैं। ये जो जानवर है कहेगा या तो मेरे साथ इसको भी जहाँ ये जा रहा है या तो इसके साथ मुझे भी जहन्नुम में लेकर जाए, या मेरी सिफारिश के बारे में कबूल की जाए। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे जहन्नुम से जाने में आड़ है, तो ये सिफारिश करेगा, अल्लाह इसकी सिफारिश को कबूल फरमाएंगे, इसकी सिफारिश कबूल फरमाकर अल्लाह इसके साथ तुम्हें भी जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। और क्या चाहिए, ये जानवर जिस जानवर को हम यहाँ ज़िबा कर रहे हैं, ये जानवर कल क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करेगा। और क्या चाहिए बताओ, इससे बड़ी कोई चीज़ है? और क्या चाहिए, हमारी सिफारिश यही, मरने से पहले वो आदमी सोचे जिसने कुर्बानी कर दी, मरने से पहले उस आदमी को यकीन है कि अगर मैं जहन्नुम में जाने लगा तो कल क़यामत के दिन मेरा जानवर मौजूद है जो मुझे जहन्नुम से बचाएगा। लेकिन वो ये सोचेगा जो कुर्बानी करेगा, लेकिन जिसने पैसे जमाए हुए कुर्बानी करने को तैयार नहीं है, उसको तो डरने की ज़रूरत है, वो अल्लाह से डरे। और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो जानवर को तुमने खिलाया, जो पिलाया, जो चारा, जो घास, जो कुछ खिलाया पिलाया, पानी, वो, और जो इसका गोबर है, इसकी गंदगी है, और इसकी जो मेंगनियाँ हैं, वो सब के सब क़यामत के दिन तुम्हारे नामा अमाल में वज़न किए जाएंगे। हालांकि खाल को कौन खाता है, खुर को कौन खाता है, वो इसका गोबर है उसको फेंक दिया जाता है, इसकी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, दुम है कौन खाता है, बहुत सारी चीज़ें, सींग है कौन खाता है। लेकिन हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इसके वो सारा चारा जो तुमने दुनिया में खिलाया और इसकी जो गंदगी है, वो सारी की सारी कहाँ तोली जाएगी, नामा अमाल में वज़न किया जाएगा क़यामत के दिन। और जो आदमी कुर्बानी करता है, इसके घर में, कारोबार में, दुकान में बरकत होती है। आज कितने लोग परेशान, कारोबार में बरकत नहीं है। भाई तूने पैसा जमाया, कुर्बानी नहीं करता, बरकत कहाँ से आएगी? खर्च करोगे तो बरकत आएगी, खर्च नहीं करोगे तो कोई बरकत आने वाली नहीं है। इसके कारोबार में बरकत होगी, अल्लाह तबारक व तआला इसके घर में रहमत नाजिल फरमाएंगे, घर में मोहब्बत पैदा होगी कुर्बानी करोगे तो। और जो बीमारी आने वाली है, परेशानी आने वाली है, मुसीबत आने वाली है, हालात जो आने वाले हैं, तकलीफ़ें जो आने वाली हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी, वो सारी बीमारी इस जानवर जो कुर्बानी का जानवर है, इसको ज़िबा करते ही सारी बीमारी ख़त्म हो जाएंगी। जो भी आने वाली हैं, ये जो नाजिल हो चुकी हैं आसमान से तुम्हारे ऊपर, जो बलाएँ आने वाली है, वो सारी बलाएँ कुर्बानी के जानवर के साथ साथ सब खत्म हो जाएंगी। और ये जानवर कल क़यामत के दिन सिफारिश करेगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिफारिश करेंगे कि इसने मेरे अमल को ज़िंदा रखा, इसने मेरे तरीक़े को ज़िंदा रखा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदमी की सिफारिश करेंगे कि मेरे कहे हुए जुमलों की इसने कदर की, जो मैंने हदीसें पढ़ कर इनको सुनाई है, इसने उन हदीसों की कदर की, भरोसा किया, एतमाद किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। अगर जानवर की सिफारिश चाहिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफारिश चाहिए, और हज़रत इब्राहीम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश चाहिए, तो दिल खोल कर खुशी से आदमी कुर्बानी करे। और आगे सुने आप, हुजूर ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, पुल सिरात का रास्ता होगा, पुल सिरात का रास्ते पर सबको गुजरना है, कोई इंसान ऐसा नहीं जिसको पुल सिरात पर नहीं गुजरना हो, पुल सिरात के रास्ते सबको गुजरना है। जब आदमी कल क़यामत के दिन पुल सिरात के रास्ते पर खड़ा होगा, अब उसको गुजरना है, कैसा गुजरे, परेशान है, गुजरूँ तो कैसा गुजरूँ? तो इसका वो जानवर जो उसने दुनिया में ज़िबा किया, वो आएगा जानवर कि हज़रत आप मेरे ऊपर बैठे, तू कौन है? तो बताएगा मैं वही जानवर हूँ जो दुनिया में आपने ज़िबा किया था। तो ये आदमी इस जानवर के ऊपर बैठ कर पुल सिरात का रास्ता पार कर देगा। कितना आसान, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पुल सिरात का रास्ता भी आसान पार कराने के लिए वहाँ जानवर मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत होशियार है मुसलमान, जानवर एक बस है ना ज़िंदगी में, पुल सिरात का रास्ता एक बार पार करना है, तो एक जानवर बस है ना,
تو اس کے 3 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے یا تو اللہ یعنی جتنے اگر ایک آدمی نے 40 سال 50 سال تک قربانی ہر سال قربانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے ان تمام جانوروں کو ملا کر ایک بڑا جانور بنا دے، کیونکہ پلسرات کا راستہ اتنا تو آسان ہے نہیں جو چھوٹا موٹا جانور لے کے چلا جائے گا۔ تو یا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام جانوروں کو ملا کر ایک بڑا جانور بنا دے۔ دوسرا جواب یہ ہے ہو سکتا ہے کسی ایک سال کی قربانی قبول نہ ہوئی ہو، جس سال کی قربانی قبول ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بھیج دیں گے، بھائی مجھے اس سال کی قربانی پسند تھی، جو اس سال کا جانور ہے وہ جائے اس کو پل صراط کا راستہ پار کرائے۔ یا تیسرا جواب یہ ہے کہ جانور کھڑے ہوں گے، جو اس کو خوبصورت لگے گا پسند آئے گا۔ اب ایک آدمی مالدار ہے، اس کے پاس 10-12 گاڑیاں ہیں، تو جو اس کو خوبصورت گاڑی ہوتی ہے وہ لے کر دعوت میں جاتا ہے۔ اس طرح اس کے سامنے بہت سارے جانور کھڑے ہوں گے جو اس نے ہر سال دیے ہیں، جو خوبصورت جانور ہوگا بہترین جانور ہوگا اس کو لے کر یہ اپنا پل صراط کا راستہ پار کرا دے گا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم آتی منفقا خلفا اللہم آتی ممسکا تلفا، ایک فرشتہ روزانہ آتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے یا اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کے مال میں برکت دے، اور یا اللہ جو برباد کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، جو آدمی روکتا ہے مال کو روکتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، بخل کر رہا ہے، یا اللہ اس کے مال میں ہلاکت ڈال، اس کے مال کو برباد کر۔ اب ہمیں فرشتوں کی دعا چاہیے یا فرشتوں کی بد دعا چاہیے ہمارے اوپر ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں ہر آدمی حساب لگاتا ہے، قربانی لیا تو اتنے پیسے کم ہو جاتے، اتنے پیسے کم ہو جاتے، یعنی یہ سارا حساب قربانی کے لیے ہے۔ جب فضول خرچی، عیاشی اور مہنگا آئی فون لیا، گاڑی لی، پلاٹ لی، گھر بنایا اور شادی میں اتنا زیادہ خرچہ کیا، کبھی کوئی آدمی حساب نہیں لگاتا ہے کہ میں شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ کروں گا تو 10 لاکھ خرچ ہو جائیں گے۔ فضول خرچی کرتا ہے تو کوئی حساب نہیں لگاتا، عیاشی کرتا ہے تو کوئی حساب نہیں لگاتا۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس جو فون ہو کم سے کم 1 لاکھ روپے کا ہو، کم سے کم 1 لاکھ کا آئی فون، لیکن کوئی حساب نہیں لگاتا۔ 1 لاکھ کا فون لایا تو 1 لاکھ کم ہو جاتا، کوئی بھی نہیں بولتا، کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ گاڑی لیا تو کوئی حساب نہیں لگاتا، دوستوں کو پارٹی کرایا، برتھ ڈے پارٹی کرا رہا، آئے دن ہوٹلوں میں جا کر مندی کھلا رہا، کبھی حساب نہیں لگاتا۔ لیکن جیسا قربانی کی باری آئی اب حساب لگائے گا، اب حساب لگانے بیٹھ گا، پین کاپی لے کر حساب لگائے گا کہ 4 سے 5 ہزار روپے میں حساب لگا رہا ہوں۔ شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے ایسا آدمی کو۔ یہ آدمی سوچے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے ہی نہیں، میں تو خالی پیلی جھوٹا دعویٰ کیا ہوں مجھے بھی اللہ سے محبت ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے جو آدمی حساب لگا رہا ہے۔ اس لیے قربانی کس پر واجب ہے کان کھول کر سن لیں آپ۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بستی کا جو آدمی مالدار ہے، جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی بلڈنگ ہے، بڑا کاروبار ہے، یہ آدمی مالدار ہے۔ ہماری نظروں میں شریعت میں کون مالدار ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ شریعت میں اگر دیکھا جائے شریعت کے حساب سے اس وقت 60% لوگ 60% مسلمان شریعت کے نظر میں مالدار ہے، لیکن وہ قربانی نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا آپ کو سوچا میں غریب ہوں، بھائی تیرے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، شریعت کے نظر میں دیکھنا ہے شریعت مجھے غریب کہتی ہے نہیں کہتی ہے۔ تو شریعت کی نظر میں جس آدمی کے پاس 5 چیزیں ہیں قربانی اس پر واجب ہے۔ کان کھول کر سن لے، دل کی کھڑکیاں کھول کر سن لے یہ بات، 5 چیزیں۔ اور قربانی میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ جب آپ ادا کریں گے، جب آپ کے مال پر سال گزر جائے گا، قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ان 3 دنوں میں 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ ان 3 دنوں میں اگر کسی آدمی کے پاس یہ 5 چیزیں آ جاتی ہیں تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے، کرنا ضروری ہے۔ کرے گا تو بچے گا، نہیں تو جہنم سے بچنے والا نہیں ہے آدمی، کیونکہ یہ مال اللہ نے دیا ہے۔ جس مال کے اوپر فخر ہے، تکبر ہے، یہ مال اللہ نے دیا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو یہ مال چھین بھی سکتے ہیں۔ تو کوئی آدمی نہ سوچے کہ یہ تو میں نے اپنے جو ہنر سے کمایا ہے، اپنی طاقت سے کمایا ہے، 1 سیکنڈ لگے گی ایکسیڈنٹ ہونے میں ہاتھ پیر کٹ جائیں گے، ساری طاقت رکھی رہ جائے گی۔ تو یہ مال جو دیا ہے اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ تو 5 چیزیں، سب سے پہلی سونا چاندی، مال تجارت، نقد مال اور ضرورت سے زیادہ سامان۔ اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، ایک دوسرا کسی آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، 2 تیسرا کسی آدمی کے پاس مال ہے جس کی قیمت اتنی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی آدمی خرید سکتا ہے، چوتھا جس آدمی کے پاس مال تجارت، دکان کے اندر سامان ہے، کسی بھی چیز کی دکان ہو، اس دکان کے اندر اتنا سامان ہے کہ اس دکان کے سامان کو اگر بیچا جائے تو یہ آدمی 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو یہ آدمی بھی قربانی کرے گا۔ 5ویں چیز، کسی آدمی کے گھر میں ضرورت سے زیادہ سامان ہے۔ ضرورت سے زیادہ سامان بولے تو 2 بائک ہیں، ایک بائک کام میں آتی ہے، ایک بائک ٹھہری رہتی ہے، 2 کار ہیں، ایک کار کام میں آتی ہے، ایک کار ٹھہری رہتی ہے، 2 فون ہیں اور دونوں فون کی قیمت 50,000 سے اوپر ہے۔ ایک فون کام میں آتا ہے، ایک فون بس ایسا رکھا ہے۔ تو یہ آدمی، جس آدمی کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان، ضرورت سے زیادہ برتن ہیں، صوفے ہیں، بیڈ ہے، الماری ہیں اور 4-4 5-5 ٹی ویاں ہیں اور اے سی لگی ہوئی ہے 2-2 3-3، ایک زندگی گزارنے کے لیے جو سامان ضروری ہوتا ہے سب کو معلوم ہے کتنا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے جو سامان ہے، اس کے علاوہ اگر آدمی کے پاس اتنا سامان ہے کہ وہ پورے سال کام میں نہیں آتا، اس سامان کو اگر حساب لگایا جائے تو اس سامان کو اگر بیچا جائے تو اس سامان سے 52.5 تولہ چاندی خرید لے، یعنی 45,000 روپے کی اب 52.5 تولہ چاندی آتی ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس ان 3 دن میں 45,000 روپے ہیں تو ہر ایسا آدمی قربانی کرے گا،
ہر ایسا آدمی پر قربانی واجب ہے. یہ شریعت کی نظر میں آدمی مالدار ہے. یہ آدمی شریعت کی نظر میں، یہاں دنیا والے بولیں گے غریب ہے، لیکن دنیا والوں سے ہمیں دیکھنا نہیں، ہمیں اللہ کے لیے قربانی دینا ہے. اب یہ اگر کسی آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس تھوڑی چاندی بھی ہے، تھوڑا پیسہ بھی ہے، 7.5 تولہ سونا جب ہے، جب صرف سونا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کنگال ہے انہیں. لیکن اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونا 80,000 روپے کا ہے، اور اس کے پاس تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا پیسہ بھی ہے، اب اس کو قربانی کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں، اگر کسی آدمی کے پاس ان 3 دنوں میں اتنے پیسے آ گئے، اگر چاہے تیسرے دن پیسے آ گئے، جس پیسوں سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، یعنی کتنا 45,000 روپے اگر کسی کے پاس ان 3 دنوں میں آ گئے، تو وہ آدمی قربانی کرے گا. وہ پیسے چاہے اس کے پاس موجود ہوں، چاہے بینک میں ہو، چاہے گوگل پے، فون پے، کہیں بھی ہو، اگر اس کے پاس 45,000 روپے ہیں اور 45,000 کا وہ مالک ہے تو وہ قربانی کرے گا. نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، کل قیامت کے دن جہنم میں جانے کے لیے تیار رہو. اس لیے ہماری خواتین ہیں جن پر اتنا سونا چاندی ہے، لیکن انہیں سوچتی ہے کہ میرے اوپر قربانی نہیں ہے. تو گھر میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ایسے جن کے پاس اتنا سونا چاندی ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو ہر ایسا آدمی قربانی کرے گا. اب خواتین ہیں، ان کے پاس سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، بعض خواتین ایسے زمین ہے، جائیداد ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے. یہ بڑا عجیب بہانہ ہے زمین ہے، سونا ہے، چاندی، لیکن پیسہ نہیں ہے. اس کو یہ کہا جائے گا جو سونا ہے یہ بیچ کے قربانی کرو. یہ سونا بیچے تو پیسے آتے، یہ سونا بیچ کے پتھر نہیں آتے، یہ سونا بیچ کے اینٹیں نہیں آتی، یہ سونا بیچے تو پیسے آتے. اس لیے وہ سونے میں سے تھوڑا سونا بیچنا ہے، وہ چاندی میں سے تھوڑا چاندی بیچنا ہے. کیوں؟ کیونکہ واجب ہے. جب ایک بار واجب ہو گئی قربانی تو قرض لے کر بھی کرے گا. سونا ہے 2 تولہ 3 تولہ سونا ہے، چاندی بھی ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے، قرض لے کر قربانی کرے گا، کیونکہ واجب ہو چکی ہے. اس لیے آپ حضرات یہاں آ جاتے ہو، سن لیتے ہو. اس لیے آپ کے گھر میں جو خواتین ہیں اور وہ نوجوان جن کی ابھی بھی شادی ہوئی ہے اور جنہوں نے شادی میں 2-2 4-4 تولہ سونا لیا ہے، ان پر بھی قربانی واجب ہے. عجیب بات ہے، مسلمان اپنے آپ کو مالدار کہنے کو تیار نہیں ہے. جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو ہر آدمی غریب ہو جاتا ہے. میں غریب ہوں. پیسے کا معاملہ آیا میں غریب ہوں. قربانی کا معاملہ آیا میں غریب ہوں. زکوٰۃ کا معاملہ آیا میں غریب ہوں. مسجد میں دینا ہے میں غریب ہوں. امام کو دینا ہے میں غریب ہوں. سب غریب. اگر کوئی معلوم ہو جائے کوئی پلاٹ ہے، میں مالدار ہوں بھائی. فون کے معاملے میں مالدار، پلاٹ کے معاملے میں مالدار، گھر بنانے میں مالدار، شادی دیکھو تو مالدار، فضول خرچی میں مالدار، ہر چیز میں مالدار ہے. لیکن جب اللہ کے راستے میں دینے کا معاملہ آیا، اب یہ غریب ہو گیا، اب میں بڑا غریب ہوں. تو غریب نہیں ہے، تیرا ایمان غریب ہے، تیرا ایمان کمزور ہے. جب تک یہ ایمان کمزور رہے گا یہ بہانے ہم لوگ لگاتے رہیں گے. آج کل تو ہمیں نیکیاں کمانے کا شوق ختم ہو گیا. حالانکہ حضور کیا فرما رہے ہیں، جس جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں، اس جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی ہی تمہیں نیکیاں دی جائیں گی. تو ہمیں یہ شوق نہیں ہے. اب ہمارا شوق ختم ہو گیا نیکیاں کمانے کا، پیسے جمع کرنے کا شوق ہے. اور جو آدمی پیسے جمع کر رہا ہے قربانی نہیں کر رہا، وہ بھی سن لے اللہ نے کیا فرمایا، کلا لیبدن فی الحطمہ. جو مال تم نے جمع کیا ہے یہ مال تجھے جہنم سے بچا نہیں سکتا ہے، یہی مال تجھے جہنم میں لے کر جائے گا. اس لیے اگر کسی آدمی کے پاس اتنا مال، اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنا پیسہ ہے، یعنی 45,000 روپے آج کی ڈیٹ میں کسی آدمی کے پاس ان 3 دنوں کے اندر 45,000 روپے ہیں، تو وہ آدمی قربانی کرے گا. اس کو قربانی کرنا پڑے گا، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو 60 سے 70% لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی ہے لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. گھر میں وقت زیادہ ہو گیا، اور بھی باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آتی رہیں گی. تو اس لیے قربانی کو بوجھ نہ سمجھے. یہ بوجھ نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس قابل بنایا، ورنہ میں بھی کسی فٹ پاتھ پر کھڑا ہو کے بھیک مانگ رہا ہوتا، ورنہ میں بھی کسی لیبر کی لائن میں کھڑا ہوتا. تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر اللہ کی پکڑ آ گئی تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. کتنے لوگ ہمارے سامنے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہم مالدار تھے، انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے غریب دکھایا، میں غریب ہوں. چند دن کے بعد وہ سچ مچ میں غریب ہو گئے. تو اس لیے دل کھول کر خوشی سے کریں. ابھی دن ہے 10-12 دن ہے. جو بقرعید جو آتی ہے، جو بقرعید کا جو چاند ہوتا ہے وہ 10 دن پہلے نظر آ جاتا. کیوں نظر آتا تھا؟ کبھی سوچا عید کا چاند کب نظر آتا؟ ایک دن پہلے عید کا چاند نظر آتا ہے. لیکن بقرعید کا چاند کب نظر آتا؟ 10 دن پہلے نظر آتا ہے. وہ اس لیے تاکہ یہ قربانی کے متعلق فیصلہ کر لے، قربانی کا انتظام کر لے. تو آج چاند دکھے گا، اگر آج چاند دکھے گا، کیونکہ کل سعودی عرب میں چاند دکھا ہے، اگر آج چاند دکھا، کل 1 تاریخ ہوگی تو 17 جون بروز پیر کو بقرعید ہوگی. 17 جون بروز پیر کو بقرعید ہوگی. تو ابھی 10 دن ہے. یہ 10 دن پہلے چاند اسی لیے نظر آتا ہے تاکہ تم تیاری کر لو. تو ہمارے پاس 10 دن ہے. جن کا ارادہ نہیں وہ بھی ارادہ کر لیں، قربانی کرے، انشاءاللہ اللہ بہت دے گا. اللہ کی ذات پر یقین رکھے، امید رکھے، اللہ بہت دے گا انشاءاللہ. اب آگے بھی قربانی کے متعلق آپ کے سامنے باتیں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ انہی سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.